हमारे मेहमान वाइज खुशहाल मुकर्रर ज़ीशान हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह उस्मानी साहब मरकजी मुबल्लिग जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह आफ्ताब ताला हजरत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह उस्मानी साहब। अब ये गिला न करें जब हम इनके वहाँ शहर में जाए कि भी यहाँ की जमात तो आपके साथ बोलती है, आप कुरान पढ़ती है, आगे सुभान अल्लाह लोग बोलते हैं। मैं आपके शहर में बयान करने के लिए आया और आपकी जमात चुप पर रोजा रखा हुआ था। इंशाअल्लाह आप सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब इंशाअल्लाह आपको रब्बा और सुनाएंगे। तमाम हज़रात अल्लाह के नाम को बुलंद फरमाए। नारे तकबीर। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत कुरान, इस्लाम, मदारिस दीनिया, उलमाए देवबंद, जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्नह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल लौह वल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही उरसिला इलल अरबि वल अजम وآله وأصحابه الذين بهور العلوم والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ونشهد أن مغمودا مقصودا مطلوبا مغبوبا ونشهد أن سيدا مؤجدا طيبا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت ذوق شوق عقیدت دے نال نماز ولا درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور محترم معظم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق سچ سچ صحیح صحیح محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ چوتھی اللہ اکبر سالانہ کانفرنس ہے، اور بڑی آب و تاب کے ساتھ مجھ سے قبل بھی علماء کرام کے بیانات سنے، اور میرے بعد بھی انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے. یہ میرا اپنا گھر ہے، اپنا مدرسہ ہے، یہاں میں پڑھتا رہا ہوں، میرے بزرگ بھی یہیں پہ پڑھتے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی استاد یہ محترم کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور باقی جگہ پہ مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں ہی کے میدان دے شکاریاں، باقی جگہوں پر لوگ منتیں بھی کرتے ہیں، تاریخ بھی لیتے ہیں، اور یہاں حالت یہ ہے کہ میں خود کے انتظار میں رہتا ہوں بھی کب اللہ اکبر کانفرنس ہوگی اور میں اپنے مدرسے میں جا کر سبق سناؤں گا. میں آیا اپنے استادوں نو سبق سناون تے تواڈے تو سبحان اللہ سنا میں نہیں بھائی، بالکل بھی گل نہیں بننی. میں انشاءاللہ العزیز جو ہمارے بہترین مبلغ بھی ہیں اور اشاعت التوحید کے بہترین خطیب بھی ہیں، میری مراد مفتی محمد عمر صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جو وقت دیا انشاءاللہ اس سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں جاؤں گا. میری ایک عادت ہے 2 منٹ پہلے بس کر سا، 1 منٹ اتے نہ جا سا، ٹھیک ہے؟ تو بولو تے صحیح نا. میرے محبت کرنے والے میرے بھائی مفتی عزیر صاحب انہوں نے حکم دیا، بہرحال حکم ہے ان کا، لیکن یہ میری اپنی خواہش ہے. ہن میں استاداں نو سبق سناونا یا تساں تو سبحان اللہ سنانا یا اچھی وج گج کے سبحان اللہ کو میں شروع کرن لگا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے تے انشاءاللہ العزیز اس تھوڑے وقت وچ بہترین موتی دے وسا. نہیں مزہ نہیں مفتی صاحب گل بندی نہیں. بابا ایک منٹ گل سنو، جیڑے بندے گھروں اپنے زور نال روٹی کھا سکدے زنانیاں دے محتاج نہیں، او تو آکھو اچھی سبحان اللہ تے جڑے ہاتھ بن کے بہ رہندے ہو او چپ رہ جاؤ. اتھاں بھی رعایت ہے بابا تواڈے. توجہ، میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ عظمت صحابہ. میرے پیر و مرشد، ہماری جماعت کے پیر و مرشد ولی کامل خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں صحابہ کی عظمت دیکھنی ہو تو شہد کی مکھی بن کے قرآن کی اوراق میں دیکھ، گندی مکھی بن کے تاریخ کے ورقوں میں نہ دیکھ. میرے استاد یہ محترم، میرے دادا استاد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب قرآن ختم نہیں ہوتا تو دوسری طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب میں قرآن کے پڑھنے لگا ہوں، قرآن مقدس کے کتنے سپارے؟ اوچی تے بول بابا نا، کتنے سپارے؟ 3 سپارے. اور عظمت صحابہ قرآن زیادہ، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، ہر سپارے سے 1 آیت پڑھوں گا. ذرا ابتدا میں ایڈوانس میں پورا زور لا کے ایک باری سبحان اللہ کو میں شروع کرتا ہوں. عظمت صحابہ پہلا سپارہ، رب کائنات فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم. توجہ رحیم یار خان، اللہ اکبر. بدر العلوم میں کانفرنس میں آنے والوں، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے
جانا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دوواں جہان دا سردار پیغمبر، دوواں جہان دا دلہا تے دلہار پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، خطیب الانبیاء پیغمبر، رئیس الانبیاء پیغمبر، خاتم الانبیاء پیغمبر، والی بطغا پیغمبر، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، نور الہدا پیغمبر، شیما داویر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر میں کسوٹی بیان کرنے لگا ہوں، میں اصول بیان کرنے لگا ہوں۔ آج بھی دنیا کسوٹیاں بیان کرتی ہے، لوگوں یہ فلاں چیز کا ماڈل ہے، یہ فلاں کی کسوٹی ہے، یہ فلاں کی مہر لگی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات والو میں ایمان کی کسوٹی بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا معیار بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کا ترازو بیان کرنے لگا ہوں۔ اور کائنات والو اگر ایمان اپنے کو پرکھنا چاہو وہ معیار بیان کرنے لگا ہوں۔ میرا اللہ کون سا معیار ہے، اللہ کون سی کسوٹی ہے، میرا اللہ کون سا ترازو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں، گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر بعد میں آنے والوں کے لیے کسوٹی ہے، خواب و تابعی ہو، تبا تابعی ہو، امام ہو، مقتدی ہو، سید ہو، پیر ہو، مرید ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، آنکھوں والا ہو، نبینا ہو، مرد ہو، عورت ہو، میرا لاڈلا پیغمبر میں نے اعلان کر دیا اگر ان کا ایمان میں آپ کے صحابہ کی طرح ہوا، ایمان کی کسوٹی صحابہ، ایمان کا معیار صحابہ، اگر صحابہ کی طرح ایمان ہوگا تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر ایمان صحابہ سے پھر گیا، ہٹ گیا، پھر تمہارے ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ میرا اللہ یہ ایمان کی کسوٹی صحابہ کو کیوں بنایا؟ اللہ نے دوسرے سپارے میں جواب دیا ہے، عظمت صحابہ دوسرا سپارہ اللہ فرماتے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، آپ کے صحابہ وہ ہیں میں انہیں تکلیفوں میں لے آیا، دکھوں میں لے آیا، فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر میں نے ان کے جوان بیٹے ذبح کرا دیے، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے ان کا مال کھسوا لیا، چھنوا لیا، مال ختم کر دیا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے انہیں تپتی ریت پہ لٹا دیا، انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی، میں نے ان کے وجود پہ لوہے کی کنگھی
کشتیاں چلوا دی. انہوں نے کہا ربا تیری رضا پہ راضی. شاید سمجھ نہ آئی اور رحیمیان خان والو میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں. اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف فرمائے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے آئے. میرے سونے پیغمبر نے دیکھا, میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر خیریت تو ہے. اللہ کے رسول گرمی کتنی شدید ہے, دوپہر کا وقت ہے, سورج اپنی آب و تاب میں جوانی میں آیا ہوا ہے, زمین بھی گرم ہے, دوپہر کا وقت بھی ہے, گرمی بھی شدید ہے, اور مکے کی گرمی تو بڑی مشہور و معروف ہے. عرض کرتے ہیں سونا آنکھوں سے آنسو روا. میرے محبوب سے سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا آقا آج میں بلال کی وہ حالت دیکھ کے آیا ہوں جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آقا میں نے بلال کو وہ حالت بھی دیکھی جب بے ایمانوں نے گلے میں رسا ڈال کے مکے کی بازاروں میں کھینچا. آقا میں نے بلال کی وہ حالت بھی دیکھی جب امیہ بے ایمان مار مار کے خود ہاتھ ہار کے بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو بچوں کو پیچھے لگاتا, بلال پر پتھراؤ کرتے. آقا میں نے بلال کی وہ حالت بھی دیکھی جب بے ایمان الٹا درخت کے ساتھ لٹکا دیا کرتے. آقا میں نے بلال کی وہ حالت بھی دیکھی جب دہکتے انگاروں پہ لٹا دیا جاتا. آقا آج جو حالت میں دیکھ کر آیا ہوں میں صدیق سے برداشت نہیں ہوتی. میرے محبوب کی آنکھوں مبارک سے موتیوں کی طرح آنسو جھلک رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر ذرا بتلانا. میرے سونے محبوب سے صدیق عرض کرتے ہیں آقا اتنی شدید گرمی ہے, اس گرمی میں بلال کے وجود پہ قمیص کوئی نہیں, ننگی جان ہے, ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں, اوپر پتھر سینے پر رکھے ہوئے ہیں. امیہ بے ایمان مار مار کے تھک ہار کے آپ تو سائے میں جا کر بیٹھ گیا ہے. بلال بھی بے ہوشی کے عالم کے اندر ہے, گرم گرم ریت بلال کے وجود پر آ رہی ہے. میرے سونے محبوب نے فرمایا جا ابو بکر بلال کو میرا سلام بھی کہنا اور اسے کہہ دے اللہ کا نام لینا ہو, رب کی وحدانیت کا نام لینا ہو, آہستہ لیا کر, زور سے نہ لیا کر. امیہ بے ایمان غصے ہو جاتا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں میں آیا, آ کے بلال کا سر اپنی گود میں رکھا, پتھر ہٹایا, آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. فرمایا انظری الیہ یا بلال, اور بلال ذرا آنکھ تو کھولنا, بلال ذرا میری طرف تو دیکھنا. میں اپنے انداز میں ایک موتی دینے لگا ہوں. اور رحیمیان خان والوں, بدر العلوم محمدیہ کے اندر آنے والوں, میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا. شاید زندگی وفا نہ کرے. کسی کو سلام استاد کے آتے ہیں, کسی کو سلام کسی بڑے دنیا دار کے آتے ہوں گے, کسی کو سلام اماں نے دیا, کسی کو سلام ابے نے دیا. کتنے کمال والے ہیں جنہیں سلام میرے محبوب نے دیا. اور فرمایا بلال ذرا آنکھ تو کھولنا. توجہ توجہ ایمان والے, تفصیل کا وقت نہیں, اختصار نظر کر رہا تھا, توجہ کرنی ہے. اسی منظر کو نقش کشی کرتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, جمعیت اشاعت التوحید و سنہ,
حضرت مولانا عبدالغنی جادروی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، پیر مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری۔ الحمدللہ مجھے استادوں نے اتنا پڑھایا، شیخ الحدیث و تفسیر، جامع المعقول والمنقول، میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب حافظ اللہ، اتنا پڑھایا۔ اگر میں ایک ایک آیت پہ گفتگو کروں تو رات بیت جائے گی۔ میں اپنے سفر کی طرف روانہ ہوں، توجہ ذرا اونچی سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ عظمت صحابہ تیسرا سپارہ، اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ رب کائنات نے فرمایا او کائنات والو، میرے پیغمبر کے صحابہ وہ، میرے نبی کے شاگرد وہ، میرے پیغمبر کے وفادار وہ، جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنا بھی دکھ آ جائے، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، کبھی واویلا نہیں کرتے، ہائے ہائے نہیں کرتے، کپڑے نہیں پھاڑتے، سر میں مٹی نہیں ڈالتے، بین نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی زبان سے سوائے سچ کی کچھ نکلتا ہی کوئی نہیں، اگرچہ جان دینی پڑ جائے تب بھی سچ بولتے ہیں، اگرچہ وجود ٹکڑے ہو رہا ہو تب بھی سچ بولتے ہیں۔ شاید سمجھ نہ آئی ہو اور انداز میں سمجھانے لگا ہوں، مکہ المکرمہ ہے، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے ہیں۔ اللہ کے نبی میرا ہجرت والی رات آپ غار میں پہنچے، علماء کرام سے سنا کرتے ہو، میں اپنے موضوع کی طرف موتی دینے لگا ہوں۔ توجہ توجہ، اللہ اکبر کانفرنس میں آنے والوں اور مدرسہ بدر العلوم محمدیہ کے اندر آنے والوں توجہ کرنی عرض کر رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہ پاک پیغمبر صدیق کو لے کر گئے ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر میرے نبی غار میں ہے۔ ادھر ابو جہل آیا، اپنی فوج لے کر صدیق کے دروازے پہ آیا، آ کے دستک دی، آواز آئی من دکل باب، کہنے لگا ذرا دروازہ کھولیے۔ صدیق کی بڑی بیٹی سیدہ بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ سب سے پہلا سوال ابو جہل نے کیا، بتلا تیرا بابا کہاں ہے؟ صدیق کی بیٹی بے جواب دینے پر قربان جاواں، صدیق کی بیٹی کہتی ہے ابو جہل پتہ ہے پر بتاؤں گی نہیں، جھوٹ اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ صدیق کے گھرانے پہ دھبا نہ لگ جائے۔ ابو جہل نے تھپڑ مارا، کان چر گیا ہے، فرمایا ابو جہل جان دے سکتی ہو، نہ آقا کا بتلا سکتی ہوں، ابے کا بھی نہیں بتلا سکتی، نہ میں جھوٹ بول سکتی ہوں۔ قرآن نے کہا صادقین، میرا لاڈلا پیغمبر یہ اتنے ہیں جان کی قربانی تو دے دیں گے پر جھوٹ نہیں بولیں گے۔ عظمت صحابہ چوتھا سپارہ، اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرا لاڈلا پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، صحابہ وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور کائنات والو، صحابہ وہ ہیں جو کھڑے ہوئے بھی رب کا ذکر، بیٹھے ہوئے بھی رب کا ذکر، چلتے پھرتے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا جب فارغ ہو جائیں آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، زمین کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ یہ تو نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، اللہ تیری کاریگری ہے، ربا تیری قدرتیں ہیں، میری قدرت
پہ غور و فکر کرنے والے. اللہ نے فرمایا جب یہ اتنا کرتے ہیں جان کے ٹکڑے ہو جائے میرا دروازہ نہیں چھوڑتے, جان کے ٹکڑے ہو جائے سچ کا دامن نہیں چھوڑتے, ہر وقت مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ نے صلہ بیان کیا, اللہ نے صلہ بیان کیا ہے. 5واں سپارہ رب کائنات فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. علماء سے معذرت کے ساتھ اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں. رب کائنات نے صلہ بھی بیان کیا, رب کائنات نے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کے تعلق کو بھی بیان کیا. 5واں سپارہ عظمت صحابہ رب فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رب کائنات نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر یہ آپ کے دشمن ہے. اللہ میرا دشمن وہ توجہ سمجھانے کے طور پہ تشریح کرنے لگا ہوں. اللہ میرا دشمن وہ جو میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے. اللہ نے فرمایا سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن جو میرے سر کے اوپر اوجریاں ڈالے. اللہ نے فرمایا سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن ہے جو مجھے شیب ابی طالب میں محصور کر دے. اللہ نے فرمایا سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن جو مکے سے نکلنے پر مجھے مجبور کر دے. اللہ نے فرمایا سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن یا اللہ جس نے میری بیٹی زینب کو تیر مارے. اللہ نے فرمایا سونا یہاں یہ مراد نہیں. اللہ میرا دشمن کون؟ توجہ رحیم یار خان والو, اللہ اکبر کانفرنس میں آنے والو. اللہ فرماتی ہے اور سونا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, نماز پڑھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, اللہ اللہ کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانے کے باوجود بھی آپ کا دشمن. میرا اللہ غلطی کون سی ہو گئی, قصور کون سا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. رب کائنات نے فرمایا میرا لاڈلا پیغمبر انہیں صحابہ پر اعتماد نہیں. جنہیں صحابہ پر اعتماد نہ ہو, صحابہ کے نقائص نکالنے والا ہو, میرا لاڈلا پیغمبر میں اس کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہوں. اس کے اعمال کی میرے ہاں کوئی قیمت کوئی نہیں. نہ ایمان باقی بچتا ہے نہ اعمال باقی بچتے ہیں. اللہ میاں کوئی انجام کیا ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. رب کائنات فرماتے ہیں جائے گا جہنم کے اندر, اس کی اعمال کی کوئی قیمت نہیں. اللہ میاں کیوں؟ فرمایا جب میں صحابہ سے اتنا پیار کرتا ہوں, صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہوں, اس کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ سے محبت نہ کرے؟ اللہ نے محبت کا انداز بتلایا ہے. رب کائنات نے فرمایا صحابہ سے محبت اتنی پیار اتنا ہے, میں صحابہ کی وجہ سے اپنے حکم میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہوں. شاید سمجھ نہ آئی ہو عظمت صحابہ. 6واں سپارہ رب کائنات نے مثال بیان کی. فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا. رب کائنات نے عائشہ کی وجہ سے میرے اور آپ پر, تمام امت محمد الرسول اللہ پر آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اگر پانی میسر نہ ہو, تکلیف ہو, تو تم نے تیمم
کر لینا ہے۔ اللہ میاں کیوں اتنی عظمت بڑھائی، کیوں اتنا شان بڑھایا؟ رب نے جواب دیا، عظمت صحابہ 7واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ رب کائنات نے فرمایا میں اس کو اپنے انداز میں مانا کرنے لگا ہوں۔ آج میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں کہ میں استاد محترم مفتی محمد صاحب حافظہ اللہ کا شاگرد، میرے ابا شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد۔ توجہ توجہ، مفتی عمر صاحب اپنا تعارف کروا رہے ہیں، میں فلاں کا شاگرد مفتی عزیر صاحب اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں اپنے بابا کا شاگرد، اپنے دادا کا شاگرد۔ توجہ توجہ، رب فرماتی ہوں کائنات والا صحابہ نے قرآن میرے نبی سے سیکھا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز اس کی آگے مکمل کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔